nature's beauty dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. رحمتیں نچھاور کرتا ہے تو، برکتوں سے دامن بھرتا ہے تو. اللہ 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 اللہ. میں براہ راست اپنے ایک دوسرے مہمان مقرر فضیلت الشیخ حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، نائب ناظم صوبائی جمعیت اہل حدیث ممبئی، استاذ حدیث و تفسیر جامعہ رحمانیہ قادیولی، جو آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے. آپ کا موضوع خطاب ہے دعا کی اہمیت اور اس کے آداب و اثرات. میں آپ سے گزارش کروں گا کہ موصوف تشریف لائیں اور اپنا خطاب دعا کی اہمیت اور اس کے آداب و اثرات کے حوالے سے پیش فرمائیں. حضرت مولانا عبدالحکیم صاحب مدنی حفظہ اللہ، استاذ تفسیر و حدیث جامعہ رحمانیہ قادر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. محترم صدر اجلاس، علماء کرام، اسلامی دینی اور ملی بھائیوں، نوجوان دوستوں اور ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا یہ ہم سب پر احسان ہے کہ آج ہم اور آپ دارالخیر فاؤنڈیشن کی دعوت پر اور جامع مسجد اہل حدیث خیرانی روڈ کے اہتمام پر اللہ رب العالمین کے اس گھر میں جمع ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہماری اور آپ کی اس نیک حاضری کو قبول فرما لے اور اسے دنیا میں ہماری گناہوں کی مغفرت کا اور آخرت میں جنت میں جگہ پانے کا اور نجات کا ذریعہ بنا دے. اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا کے بعد کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام نازل ہوں. آج کے اس اجلاس میں مجھے جس عنوان پر کچھ گفتگو کرنی ہے اس کا تعلق ایک عظیم الشان عبادت سے ہے جسے ہم اور آپ دعا کے نام سے جانتے ہیں. دعا کرنا یہ ایک بہت بڑی عبادت ہے، بلکہ عبادت کی اساس اور اس کی بنیاد ہے.
سنن ابی داؤد میں حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بسند صحیح یہ روایت موجود ہے کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی یہ عبادت ہے۔ آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز میں آپ اللہ سے دعا مانگتے ہیں، اس کے علاوہ آپ کی جتنی عبادتیں ہوتی ہیں ان عبادتوں میں جہاں آپ کے سامنے اللہ کی بندگی اور اللہ کی عظمت اور کبریائی کا اظہار مقصود ہوتا ہے، وہیں پر یہ بھی ہم اور آپ ان عبادتوں کے ذریعے سے چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے خوش ہو جائے، اللہ کی رضامندی ہمیں اور آپ کو حاصل ہو جائے، اور اس کے بعد ہم اللہ رب العالمین کے سامنے دنیا کی ضروریات، اپنے مسائل اور مشکلات کے تعلق سے، پریشانیوں کے تعلق سے جو بھی سوال اور دعا پیش کرے اللہ رب العالمین اسے قبول کر لے۔ یہ مقصد ہماری اور آپ کی زندگی میں عبادتوں کے پس منظر کہیں نہ کہیں ضرور چھپا رہتا ہے، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کو اس پیاری حدیث کے اندر واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا ہے کہ الدعاء هو العبادہ۔ نماز کا ایک ایک پہلو، نماز کی ایک ایک ادا، اور نماز میں آپ جو کچھ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی زبان سے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی حدیثوں کے مطابق اذکار اور اوراد پڑھتے ہیں، اس کو دہراتے ہیں، سجدے کی جو دعا ہے، رکوع کی جو دعا ہے، تشہد کی جو دعا ہے، سلام پھیرنے کے بعد کی جو دعا ہے، ان دعاؤں میں یا ان اذکار میں، ان تسبیحات میں کہیں نہ کہیں ہم اور آپ اللہ رب العالمین سے اپنا تعلق اس طور پر جوڑتے ہیں کہ اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے جب اللہ رب العالمین سے فریاد کریں تو اس پاکیزہ ماحول میں اور اس فطری ماحول میں، عبادت کے اس خوبصورت ماحول میں جو اللہ کو پسندیدہ ہے، اللہ رب العالمین ہماری آواز کو سن لے۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو عبادت کے دوران کچھ ایسی دعائیں سکھائی یا کچھ ایسے اذکار سکھائے جس میں ہم اللہ کا نام لینے کے ساتھ، اللہ کی عظمت اور کبریائی بیان کرنے کے ساتھ، تسبیحات اور تحلیلات پڑھنے کے ساتھ اللہ سے اپنی مغفرت کی دعائیں بھی مانگتے ہیں، اللہ سے جنت کا سوال بھی کرتے ہیں، اللہ سے جہنم کی آزادی کا مطالبہ بھی کرتے ہیں، اپنے زندگی کے مشکلات اور مسائل کے حل کے لیے اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد پیش کرتے ہیں۔ اس لیے دعا ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ہی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ قرآن مجید پڑھیں، سورہ اعراف میں اللہ رب العالمین نے مختلف انبیاء کرام کا تذکرہ کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسی طریقے سے دیگر نبیوں کا اللہ رب العالمین نے تذکرہ کیا ہے، اور ان کی دعاؤں کا تذکرہ کیا ہے کہ انہوں نے مصیبت کی گھڑی میں اللہ رب العالمین کو یاد کیا اور پکارا۔ حضرت ایوب علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت یونس علیہ السلام کا تذکرہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور دیگر انبیاء کرام کا تذکرہ ہے۔ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان انبیاء کرام کی ایک صفت کا تذکرہ کرتے ہوئے آخر میں بیان فرمایا کہ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات ویدعوننا رغبا ورہبا، کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر کائنات کے آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کرام کا یہ شیوا تھا کہ وہ بھلائی کے کاموں میں جلدی کرتے تھے۔ نیکی کا عمل ہو،
تو آدمی اس نیکی کے کام کو کرنے کے لیے جلدی کرتا تھا کہ کب یہ نیک کام مجھ سے ادا ہو جائے، یہ نیک کام کب میرے ہاتھوں سے انجام پذیر ہو جائے. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهْبًا، اور ہمیشہ خوف کے عالم میں، امید کے عالم میں ہمیں یہ لوگ پکارتے ہیں، میرے سامنے اپنی فریادوں کو پیش کرتے ہیں. وَقَالُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ لوگ ہمیشہ ہم سے ڈرنے والے اور عبادت میں ہمارے لیے اخلاص کرنے والے. تو سارے انبیاء کرام کی صفت اللہ رب العالمین نے اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ تمام نبیوں نے مشکلات میں، زندگی کے تمام مسائل اور معاملات میں ایک اللہ رب العالمین سے رجوع کیا ہے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، ایک اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے مشکلات اور مسائل کو پیش کیا ہے. اور یہی انسان کی زندگی کا شیوا ہونا چاہیے. ہم نے اور آپ نے جب اللہ رب العالمین کو اپنا خالق، اپنا رازق مان لیا ہے اور اس کائنات کا حکم الحاکمین مان لیا ہے، اور وہی اپنی قدرتوں سے انسان کو نوازنے والا اور دینے والا ہے، اور وہی اس دنیا کی ساری طاقت کا، ساری قوت کا، ساری بادشاہت کا مالک و مختار ہے، تو زندگی میں ہماری اور آپ کے سامنے چاہے سکھ کا مسئلہ ہو یا ہماری اور آپ کی زندگی میں دکھ کا مسئلہ ہو، ہماری اور آپ کی زندگی میں پیش آنے والے آرام کے مسائل ہو یا ہماری اور آپ کی زندگی میں آنے والی پریشانیوں کے مسائل ہو، ان تمام مسائل اور معاملات میں ہمیں اور آپ کو ایک اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے، اور اسی کا نام دعا کرنا ہے. مصیبت آئی، بیماری آئی، پریشانی آئی، چین و سکون غارت ہو گیا، انسان کی زندگی بے قراری کے حوالے ہو گئی، روزیوں کے اندر کمی ہو گئی، اولاد پریشانیوں کا شکار ہو گئی. اس دنیا کی زندگی میں انسان دنیا کی پریشانیوں سے گھیر دیا گیا، تو ایک مومن کی حیثیت سے اس کی طاقت، اس کی ایمانی قوت اور اس کا مضبوط ارادہ اتنا مستحکم ہوتا ہے کہ وہ ایسے ماحول میں صرف اور صرف ایک اللہ کو یاد کرتا ہے. اور یہی اسلام کا اصول ہے. عقیدہ توحید ہمیں اور آپ کو اسی بات کی دعوت دیتا ہے کہ انسان عبادت اللہ کی کرے، اور اس عبادت کے ساتھ ساتھ جب زندگی کے مشکلات اور مسائل میں ہاتھ اٹھانے کی ضرورت پیش آئے، فریاد رسائی کی ضرورت پیش آئے، مشکل کشائی کی ضرورت پیش آئے، حاجت براری کی ضرورت پیش آئے، تو اسی اللہ واحد کی طرف اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر کے اللہم یا رب، ربنا، اللہم یا ربی کہہ کر کے اپنے رب کو یاد کرے، اپنے رب سے اپنے زندگی کے مسائل اور معاملات کو جوڑ دے. وہی حل کرنے والا ہے، وہی پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے، وہی غموں کو دور کرنے والا ہے. اپنی طاقت و قوت سے ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر وہی خوشحالیاں اور وہی امن پیدا کرنے والا ہے، اور زندگی کی ساری نعمتیں ہمیں اور آپ کو دے کر کے مالا مال فرمانے والا ہے. اسی لیے اللہ رب العالمین نے ایسے آدمی کو جو ایک اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے دعا کرتا ہے، غیر اللہ کو پکارتا ہے، اسے اللہ رب العالمین نے دنیا کا سب سے بڑا گمراہ انسان قرار دیا ہے. قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا کہ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، کہ اس آدمی سے بڑھ کر کے گمراہ کون ہو سکتا ہے جو ایک اللہ کے علاوہ دوسرے کو پکارتا ہے، دوسرے سے دعا کرتا ہے، دوسرے کے سامنے ہاتھ پھیلاتا ہے، دوسرے کے سامنے کاسے گدائی لے کر کے مانگنے کے لیے کھڑا ہوتا ہے، حاجت پیش آتی ہے تو حاجت براری کے لیے اس کے دروازے پر پہنچ جاتا ہے، مشکل پیش آتی ہے تو مشکل کشائی کے لیے اس کے آستانے پر پہنچ جاتا ہے. کہ اس سے بڑا گمراہ تو اس دنیا کے اندر کوئی انسان نہیں ہے جس نے سودا ایمان کا اللہ کے ساتھ کیا، اپنی پیشانی کو اللہ کے سامنے پیش کرنے کا وعدہ کیا، اور اپنے دل کے اندر پیدا ہونے والے ارادوں کو اور جذبات کو ایک اللہ کے لیے خالص کرنے کا وعدہ کیا،
اور جب دنیا کے اندر ایک اللہ کو یاد کرنے کی ضرورت پیش آئی تو وہ اللہ کو بھول کر کے، اللہ کے در کو بھول کر کے، اس کے آستانے کو بھول کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنے ہاتھوں کو اٹھانے پر مجبور ہو گیا. وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّن يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ. کہا ایسے لوگ جن کو یہ پکارتے ہیں یہ قیامت تک ایسے آدمی کی فریاد کو نہیں سن سکتے. دونوں برابر ہیں، دونوں برابر ہیں، یہ بھی مخلوق ہے وہ بھی مخلوق ہے. اس کے پاس بھی پاور نہیں ہے، اس کے پاس بھی پاور نہیں، نہ بلانے والے کے پاس پاور، نہ جس کو بلایا جا رہا ہے اس کے پاس پاور اور طاقت، دونوں برابر ہیں. اس لیے قیامت کی صبح تک یہ کسی انسان کی پکار کو، اس کی فریاد کو نہیں سن سکتے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو اس بات کی تعلیم دی، اذا سألت فاسأل اللہ. کہا جب دعا مانگو، سوال کرو تو صرف اور صرف اللہ سے مانگو. وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ. اور جب مدد طلب کرو، پریشانی آ جائے، نجات کی ضرورت ہے، مدد کی ضرورت ہے، فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، تو اللہ سے مدد مانگو. سورہ فاتحہ میں یہی پڑھتے ہیں. آج بڑی پریشانی ہم اور آپ کی یہ ہے کہ ایک مسلمان جو اللہ کا کلمہ پڑھتا ہے، اللہ اکبر کی صدا سن کر کے، اللہ کے نام کو سن کر کے مسجد میں آتا ہے، مسجد کی چٹائی پر صفوں میں کھڑے ہو کر کے اللہ کا نام لے کر کے نیت بات کر کے نماز پڑھتا ہے، سورہ فاتحہ پڑھتا ہے اور اس میں کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ اللہ رب العالمین میں صرف اور صرف تیری عبادت کرتا ہوں اور صرف تجھی سے مدد مانگتا ہوں. یہ عہد کرتا ہے اس مصلی پر کھڑے ہو کر کے، اور پھر اللہ کا نام لے کر کے اپنی نماز سے فارغ ہوتا ہے. لیکن جب نماز سے فارغ ہونے کے بعد باہر جاتا ہے تو اس اللہ کو جس کے سامنے مسجدوں کے اندر کھڑے ہو کر کے نماز کی ہر رکعتوں کے اندر یہ عہد و پیمان کیا ہے کہ تیرے در کو چھوڑ کر کے کہیں نہیں جاؤں گا، جب بیماری آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مشکل آتی ہے تو نہ جانے کہاں کہاں چلے جاتا ہے. ابھی آپ نے سنا کہ کس طریقے سے تعویذ اور گنڈوں کا سہارا لے کر کے اور کس طریقے سے دنیا کے مختلف فطروں کا سہارا لے کر کے عورتوں کو گمراہ کیا جا رہا ہے، ان کے ایمان کو کمزور کیا جا رہا ہے. تو دعا کے تعلق سے بھی ہماری اور آپ کی صفوں کے اندر اس طریقے سے بہت ساری گمراہیاں پھیلائی جا رہی ہے کہ ایک اللہ کے در کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے آستانوں تک ہمیں اور آپ کو پہنچایا جا رہا ہے. یہ انبیاء کی سنت کے خلاف ہے، انبیاء کے طریقے کے خلاف ہے، صحابہ کے طریقے کے خلاف ہے، صالحین کے طریقے کے خلاف ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت محمدیہ کے اس طریقے کے خلاف ہے جو فقہا سے، محدثین سے اور اس امت کے ان اکابرین و علماء سے ثابت ہے جنہوں نے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو اپنی زندگی میں مشعل راہ بنایا ہے. اسی طریقے سے دعا کے تعلق سے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بھی واضح کرتے ہوئے بیان فرمایا کہ دعا کرنا یہ اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت اور سب سے زیادہ عزیز شے ہے، اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہے. ایک انسان بحیثیت ایک عاجز بندہ ہونے کے، ایک مخلوق ہونے کے، بحیثیت ایک فقیر اور محتاج ہونے کے، اپنی عاجزی اور انکساری کو اللہ رب العالمین کے روبرو پیش کرے، اپنی عاجزی کا انکساری کا اظہار کرے، اپنی کمتری کا اظہار کرے، اللہ کی کبریائی کا اقرار کرے، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی برتری کا اقرار کرے، تو یہ ادا اللہ کو اتنی پسند آتی ہے، اتنی پسند آتی ہے کہ جو کچھ اللہ سے مانگتا ہے اللہ اس کے دامن مراد کو بھر دیتا ہے. اور جب نہیں مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، ایسے بندے سے ناراضگی کا اظہار کرتا ہے.
اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، کہا وہ مومن بندہ اسے ضرورت پیش آئی اللہ کے سامنے حاضر نہیں ہوا، مشکل آئی اللہ کے سامنے پیش نہیں ہوا، پریشانی آئی اللہ کی دربار میں نہیں آیا، دنیا کے ہجوم میں غموں اور پریشانیوں اور بے قراریوں کے درمیان گھیر دیا گیا، اللہ سے فریاد نہیں کیا تو اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے، اللہ ایسے بندے سے ناراض ہو جاتا ہے۔ وہ ارحم الراحمین ہے، وہ چاہتا ہے کہ جیسے سکھوں میں تم نے ہمیں رب مانا ہے ویسے دکھوں کے اندر تم ہمیں رب مانو، سکھ اور دکھ دونوں کو دینے والا، دونوں کو پہنچانے والا اللہ رب العالمین ہے، اسی کے پاس طاقت ہے، اسی کے پاس قوت ہے۔ اور اگر ایک انسان سکھ کے اندر اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اللہ سے دعا کرتا، اللہ سے فریاد کرتا ہے، اور جب مشکل آتی ہے تو اللہ کو چھوڑ دیتا ہے، یہ تو مشرکین مکہ کا شیوا۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو دونوں ماحول میں، اسی لیے کہا رغبن و رہبا، چاہے خوف کا ماحول ہو، چاہے امید کا ماحول ہو، چاہے زندگی کے مشکلات اور پریشانیوں کا ماحول ہو، چاہے اطمینان اور امن کا ماحول ہو، ان دونوں حالتوں میں ہمیں اور آپ کو اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا ہے۔ مشرکین مکہ کیا کرتے تھے؟ سکھ میں مختلف دیوتاؤں کی پوجا کرتے تھے، ایک حالت میں اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ کے سامنے اپنے تمام مشکلات اور تمام مسائل کو پیش کرتے تھے، لیکن جب سمندر میں کشتی پر سوار ہو کر کے دریا میں سفر پر نکلتے تھے اور کشتی بھور میں پھنس جاتی تھی تو اللہ کو یاد کرنے لگتے تھے۔ فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ، جب کشتی میں سوار ہوتے تھے اور پانی کے تھپیڑے آتے تھے، موجوں اور اس کی لہروں کے سامنے ان کی زندگی ایسی محسوس ہوتی تھی کہ اب اور تب کا ماحول ہے تو اللہ کو پکارنے لگتے تھے۔ ایک حالت میں غیر اللہ کو پکارنا اور دوسرے حالت میں اللہ کو پکارنا، یہ اللہ کی ربوبیت کا اور اللہ کی عبادت کا، اللہ کی وحدانیت کا اقرار نہیں ہے، قرآن نے اس پر نکیر کی۔ اس لیے دعا کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو اس بات کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کہ سکھ کا ماحول ہو یا اسی طریقے سے دکھ کا ماحول ہو، ان تمام پہلوؤں میں ہم اور آپ اللہ رب العالمین کو اپنی زندگی کے اندر پکاریں، ان تمام حالتوں کے اندر ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد کو پیش کریں۔ وقت بہت مختصر ہے، میں اس لیے اپنی بات کو آگے لے جاتے ہوئے دعا کے آداب کی طرف آنا چاہتا ہوں۔ دعا کی ہماری اور آپ کی زندگی کے اندر بہت ہی اہمیت ہے، لیکن دعا کرنے کے آداب کیا ہے، دعا کیسے کرنی چاہیے؟ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ ہمیں اور آپ کو سکھلایا۔ پہلا طریقہ جو قرآن حکیم نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے، جہاں جہاں بھی اللہ رب العالمین نے دعا کا ذکر کیا ہے وہاں اللہ رب العالمین نے اخلاص کا ذکر کیا، کہا جب اللہ سے مانگو تو اللہ کے راستے میں ڈوب جاؤ، دل کی گہرائیوں سے جو صدا نکلتی ہے وہ عرش الہی سے ٹکراتی، اسی کا نام اخلاص۔ دل کی گہرائیوں سے جو آواز مشکلات اور پریشانیوں کے عالم میں اللہ تک پہنچتی ہے تو اللہ رب العالمین ان صداؤں کو سنتا ہے اور اس کا جواب دیتا ہے۔ اسی لیے قرآن حکیم نے کہا فدعوا اللہ مخلصین لہ الدین، کہا جب بھی اللہ سے دعا کرو، اللہ کو پکارو تو پورے اخلاص کے ساتھ، دل کی گہرائیوں کے ساتھ اللہ رب العالمین کی بندگی میں ڈوب کر کے اور اللہ سے اپنا پورا رشتہ جوڑ کر کے استوار کر کے ایک انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دامن مراد کو بھر دیتا ہے۔ آج ہمارے یہاں کیا ہے، دعا بھی اٹھک بیٹھک ہو گئی، ایک آدمی روٹین کے حساب سے دعا مانگتا ہے، نہ عاجزی ہوتی ہے نہ انکساری ہوتی ہے، نہ وہ دعا اس کے دل کی گہرائیوں سے نکلتی ہے، اور آدمی کا یہ تصور ہو گیا ہے کہ ابھی ہم نے ربنا کہا اور آسمان سے من و سلوہ کا نزول ہو گیا۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، دعا کا یہ نہ طریقہ ہے
اور نہ دعا کی اجابت کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے ہمیں اور آپ کو کوئی فارمولہ دیا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی سنت رہی ہے کہ آپ جب بھی دعا کرتے تھے ایک دعا کو 3 بار دہراتے تھے, تکرار کرتے تھے, بار بار مانگتے تھے, اور یہ کہا کرتے تھے ادعوا اللہ وانتم موقنون بالاجابہ, کہا اللہ سے دعا کرو اور قبولیت کا تمہیں یقین ہو. آج نہیں تو کل قبول کرے گا, کل نہیں تو پرسوں قبول کرے گا. ہماری دعائیں اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں لوٹائی نہیں جائیں گی, رد نہیں کی جائیں گی. تو یہ طریقہ ہمیں اور آپ کو اختیار کرنا چاہیے کہ اخلاص ہو, اللہ کی ذات میں ڈوب کر کے پوری نیک نیتی کے ساتھ ایک پاکیزہ ماحول میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر کے ہم اللہ رب العالمین کو پکارے. اور ایک بار پکارا اور جواب نہیں ملا, دعا پوری نہیں ہوئی, تو یہ نہ سمجھے کہ اب اللہ ہمیں نہیں دے گا. یہ نہ سمجھے کہ اب ہم نے جو دعا مانگی تھی نہیں ملا تو کبھی دعا نہیں کریں گے. آج بہت سارے لوگ یہ سمجھتے کہ جمعہ کے دن نماز پڑھنے آئے, امام صاحب نے دعا مانگی شام کے بارے میں, امام صاحب نے دعا کی مظلوم مسلمانوں کے بارے میں, اور سب لوگوں نے آمین کہی لیکن سب مارے جا رہے ہیں, تو دعا کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ میرے بھائیوں, آپ کا کام ہے کہ آپ دعا کرتے رہے. ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑا کوئی فتنہ, کوئی حادثہ ہمارے ملک کے اندر رونما ہونے والا ہو, اس سے بڑا کوئی فتنہ اور حادثہ مسلمانوں کے جان اور مال کے تعلق سے دنیا کے کسی دوسرے کونے کے اندر رونما ہونے والا ہو, اسی ملک شام کے اندر رونما ہونے والا ہو, لیکن مسلمانوں نے جو دعائیں مانگی ہیں مسجدوں کے اندر, ان دعاؤں کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے اسے ٹال دیا ہو. اور یہ تو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں, سنن ترمذی کی صحیح روایت ہے, کہ انسان کو دعا مانگنے کے پیچھے یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ہماری دعا قبول ہوئی کہ نہیں قبول ہوئی, کیونکہ دعا کے 3 فائدے. پہلا فائدہ یہ ہے اما ان یعجل له فی الدنیا, اللہ تعالیٰ اس کی دعا کو سن لیتا ہے اور جو مانگتا ہے اسے دنیا کے اندر ہی دے دیتا. اور اگر یہ نہیں ہوا تو دوسرا فائدہ یہ ہے کہ جو دعا آپ نے مانگی ہے اور دنیا کے اندر اللہ نے اسے پورا نہیں کیا ہے, دیا نہیں ہے, یدخر له فی الآخرہ, اس دعا کو اللہ آخرت میں آپ کے لیے ذخیرہ کر دیتا ہے. بیلنس ہے, یہاں نہیں ملا ہے تو وہاں ملے گا انشاءاللہ. یہ اللہ کے نبی کی حدیث ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اور اگر یہ بھی نہیں ہوا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ آنے والی کسی بلا کو اور کسی مصیبت کو جو اس کے دعا مانگنے سے کہیں زیادہ اہم تھی, اللہ رب العالمین اس دعا کی وجہ سے ٹال دیتا ہے. آپ مانگ رہے ہیں روزی میں برکت کے لیے, اور اللہ آپ کی روزی میں برکت نہیں دے رہا ہے بلکہ اس عذاب کو ٹال رہا ہے جو آپ کے موجودہ مال میں آنے والا ہے. اس عذاب کو اللہ نے ٹال دیا. کوئی چوری کرنے والا تھا, کوئی آپ کے مال کو لوٹنے والا تھا, کوئی آپ کے مال کو ڈبانے والا تھا, لیکن آپ نے دعا مانگی کہ اللہ مجھے روزی دے دے, میری روزیوں کے اندر برکت دے دے. آپ کی اس دعا کو اللہ نے نہیں پورا کیا, جو مصیبت آپ کے مال میں آنے والی تھی اللہ نے اس مصیبت کو ٹال دیا. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. اسی طریقے سے دعا کے آداب میں 2-3 باتیں اور اہم ہیں. استقبال قبلہ, یہ اس کے آداب میں سے آدمی جب دعا مانگے تو قبلے کا استقبال کر لے تو بہت بہتر ہے. قبولیت کے امکانات بڑھ جاتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ساری صحیح حدیثوں کے اندر یہ بات ثابت ہے. اسی طریقے سے باوضو ہو کر کے دعا کرنا, صحیح بخاری کی ایک روایت کے اندر اس بات کا ذکر ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو عبید کے لیے جب دعائے مغفرت کی تو آپ نے پانی منگایا اور وضو بنایا. تو اگر آپ پاکیزہ رہتے ہیں, وضو کے ساتھ رہتے ہیں, اللہ کے گھر میں آ کر کے بیٹھ جاتے ہیں, تو جس طریقے سے آپ پاکیزہ ماحول میں بڑھتے جائیں گے اسی طریقے سے دعا کی قبولیت کے امکانات بڑھتے جائیں گے.
हाथ उठा करके दुआ मांगना। सुनन अबू दाऊद की सही रवायत है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाया कि इन्नल्लाह हय्युन करीम, कि अल्लाह ताला शर्म करने वाला बुजुर्ग बाइज्जत है। यस्तही मिन अब्दिही इज़ा रफ़अ यदैहि अन यरुद्दहुमा सिफरा, उसे अपने बंदे से उस वक्त शर्म आती है जब वो अपने दोनों हाथों को उठा करके बुलंद करके अल्लाह से दुआ करता है कि अल्लाह कैसे इसे खाली हाथ लौटाए। आप अल्लाह के दर में आ गए, आपने अपने हाथों को फैला लिया, अपनी बाजुओं को आपने कुशादा कर लिया, अपने हाथों को आपने बुलंद कर लिया और आपकी जुबान से रब्बना रब्बना अल्लाहुम्मा निकल रहा है, तो अल्लाह को लाज आ जाती है कि मेरा बंदा मेरे दरबार में हाजिर है, मैं कैसे इसकी फरियाद को लौटा दूं, इसकी बात को कैसे मैं रद्द कर दूं, इसकी दुआ को कैसे मैं वापस कर दूं, इसकी आवाज पर कैसे मैं खामोश हो जाऊं। तो दुआ के अदब में से एक अदब यह भी है कि आदमी हाथ उठा करके दुआ करे, लेकिन दुआ करने के बाद चेहरे पर हाथ फेरने के बारे में जो हदीस है वो सही सनद के जरिए से साबित नहीं है। दुआ में हाथ उठाना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। इसी तरीके से एक सुन्नत और है, आप जब अल्लाह से दुआ करते हैं, मांगते हैं, ये सवाल है, दुआ करना सवाल करना, मांगना, देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें और आपको एक फितरी तरीका सिखाया। दुनिया की जिंदगी में एक इंसान जब किसी दूसरे इंसान से किसी चीज को लेना चाहता है तो मुख्तलिफ अदाओं से उससे कुर्बत इख्तियार करता है। मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारे गांव का आदमी हूं, मैं तुम्हारा पड़ोसी हूं, मैं तुम्हारे महल्ले का हूं, मैं तुम्हारे ननियाल का हूं, मैं तुम्हारे ससुराल का हूं। कुर्बत इख्तियार करता है कि जब करीब हो जाऊंगा तो ये देने वाला आदमी है, मुझे दे सकता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआ करते वक्त हमें अल्लाह से कुर्बत के आदाब सिखलाए। आप जितना अल्लाह से करीब होंगे उतना ही आपके दुआ का इम्कान बढ़ जाएगा। कुर्बत के आदाब में से एक अदब यह है कि आप ज्यादा से ज्यादा अल्लाह की हम्दो सना बयान करें। पहले अल्लाह की तारीफ करें, आप अल्लाह की तस्बीह करें, अल्लाह रब्बुल आलमीन को उसके अस्माए हुस्ना के जरिए से या ज़ल जलाली वल इकराम रब्बना या हय्यु या क़य्यूम या समीअ दुआ, ये सब अल्लाह रब्बुल आलमीन के ना दुआओं के सुनने वाले, या रहमर राहिमीन, अपने बंदों पर रहम करने वाले, ये सारे अस्माए हुस्ना जो हमें और आपको अपनी दुआओं से पहले अल्लाह से करीब करने वाले हैं, अल्लाह की हम और आप खूब तारीफ कर लें, अल्लाह से कुर्बत इख्तियार कर लें, और जब अल्लाह से करीब हो जाए, अल्लाह से जुड़ जाए, तो अपने सवाल को, अपनी फरियाद को अल्लाह के सामने पेश कर दे। इसीलिए अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यह भी तरीका हमें और आपको सिखलाया है कि हम जब दुआ करें तो अल्लाह की हम्दो सना के साथ, अल्लाह की बुजुर्गी बड़ाई के साथ, अल्लाह के अस्माए हुस्ना का सहारा लेने के साथ अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद सलाम भी भेज लिया करें। ये भी दुआ के आदाब में से एक आदब है। अल्लाह इससे खुश होता, अल्लाह की रजामंदी इससे हासिल होती है और अल्लाह की कुर्बत इससे हासिल होती है। हज़रत फज़ाला इब्न उबैद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रिवायत है सुनन तिरमिज़ी के अंदर बसनद सहीह कि एक सहाबी मस्जिद के अंदर आए, उन्होंने नमाज पढ़ी और नमाज पढ़ने के फौरन बाद उन्होंने बगैर हम्दो सना के, बगैर दरूदो सलाम के डायरेक्ट दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली अल्लाहुम्मा अग़फ़िरली। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा अजिलता अय्युहल मुसल्ली, कहा ऐ नमाजी तूने दुआ मांगने में बहुत जल्दबाजी से काम लिया, अल्लाह से करीब हुए बगैर तूने अपनी फरियाद को पहले ही पेश कर दिया। एक दूसरे नमाजी आए, उन्होंने नमाज पढ़ी और उसके बाद जब दुआ मांगना हुआ तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की हम्द सना की, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजा। तो अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह
صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ان اداؤں کی ستائش کی، اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا کہ اگر اس طریقے سے کوئی مصلی نمازی آدمی اپنی دعا سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرتا ہے اور میرے اوپر درود و سلام بھیجتا ہے تو قبولیت کے امکانات اور بڑھ جاتے ہیں۔ دعاؤں کی قبولیت کے اسباب میں سے ایک سبب یہ بھی ہے کہ آپ اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، اللہ کی بزرگی اور اللہ کی کبریائی بیان کریں۔ اسی طریقے سے قرآن حکیم میں جیسا اس بات کا ذکر ہے کہ انسان کو چاہیے کہ دعا کرتے وقت عاجزی اور انکساری اختیار کرے، اور زیادہ کوشش اس بات کی کرے کہ اس کی دعائیں مخفی ہوں، چپکے چپکے اللہ سے دعا کرے، کیا مانگ رہا ہے دوسرے کو پتہ نہ چلے۔ اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص طور پر رات کے آخری پہر کو قبولیت کے لمحات میں سے ایک ایسا عظیم لمحہ قرار دیا ہے کہ جب ساری دنیا سو رہی ہوتی ہے، خواب غفلت کے اندر مدہوش رہتی ہے، تو ایک مانگنے والا اللہ سے اپنے دلوں کو جوڑنے والا اٹھ کر کے رات کے آخری پہر میں اللہ سے اپنا سوال کرتا ہے، تو اللہ اس کی دعا کو قبول کر لیتا ہے۔ وہ اللہ کے سمائے دنیا پر نزول کا بھی وقت ہوتا ہے، اور قبولیت کے امکانات ایسے وقت میں بڑھ جاتے ہیں کیونکہ انسان ایسے وقت میں اللہ سے عاجزی اور انکساری کر لیتا ہے، اللہ کے دربار میں اپنے آپ کو ایسی حالت میں پیش کرتا ہے کہ اللہ کو اس کی فریاد رد کرنے میں شرم آتی، عرش الہی سے اس کی دعائیں ٹکرا جاتی، دل سے جو آہ نکلتی ہے وہ اللہ رب العالمین کے عرش اعظم تک پہنچ جاتی ہے، اور پھر وہ آہیں اجابت بن کر کے، قبولیت بن کر کے، اللہ رب العالمین کی رحمت بن کر کے اس دنیا کے اندر واپس آ جاتی ہے اور اس کی مرادیں بر آتی۔ اس لیے میرے بھائیوں، میرے دوستو، دعا کے ان آداب کا اور اس کے علاوہ دیگر جو آداب ہے اس کی رعایت کرنا ہمارے اور آپ کے لیے دعا کے اندر بہت ضروری ہے۔ دو تین باتیں میں آپ کے سامنے اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ خاص طور پر دعا کے سلسلے میں آج موجودہ ماحول میں ہمارے سماج کے اندر افراط اور تفریط پیدا ہو گیا ہے۔ ہم افراط اور تفریط کے شکار ہیں۔ ایک طبقہ مسلمانوں کا ایسا ہے جو یہ سمجھتا ہے کہ سلام پھیرنے کے بعد بغیر دعا کے، بغیر برحمتک یا ارحم الراحمین پڑھے اور اس پر آمین کہے ہماری نماز پوری نہیں ہو سکتی، بغیر سارے لوگوں کے اجتماعی طور پر ہاتھ اٹھائے اور آمین آمین کہے ہماری نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔ اور کچھ طبقے ہمارے سماج اور معاشرے کے اندر ہم لوگوں میں ایسے پیدا ہو گئے ہیں جو اپنی غلط فہمیوں کی وجہ سے، قرآن و حدیث کے مسائل پر گہری نظر نہ رکھنے کی وجہ سے، یا بعض لوگوں کے مس گائیڈ کی وجہ سے ایسا سمجھ بیٹھے ہیں کہ نمازوں کے بعد یا مسجدوں میں بیٹھ کر کے اللہ سے دعا کرنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ یہ بھی ایک بہت بڑی غلط فہمی۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، جہاں اجتماعی دعا مانگنا، اجتماعی دعاؤں پر آمین کہنا درست نہیں ہے، وہاں پر انفرادی دعا کرنا فرض نمازوں کے بعد یہ ہمارے اور آپ کے لیے بہت مفید ہے۔ یا اسی طریقے سے قبولیت کے جو اوقات بین الاذان والاقامہ، اذان اور اقامت کے درمیان آپ آ کر کے مسجد میں اللہ سے دعا کریں، اکیلے دعا کریں۔ لیکن آج ایسا ہو گیا کہ سلام پھیرے اور رفع چکر، ہر آدمی انتظار میں رہتا ہے کہ امام صاحب کب سلام پھیرے۔ اب تو یہ حالت ہو گئی، اگر امام صاحب کوئی لمبی سورت شروع کر دے تو مصلی یہ سمجھتا ہے کہ کہاں سے ہماری مسجد کے صدر صاحب اس امام صاحب کو لے آئے، لمبی نماز پڑھا دیتے، بہت لمبی نماز پڑھاتے۔ اب تو لوگ یہ کہنے لگے کہ القاریۃ القاریہ بھی لمبی صورت ہو گئی۔ اتنا بھی تحمل اور برداشت نمازوں کے اندر نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ نماز نہ امام صاحب کی ہے، یہ نماز نہ مسجد کے صدر اور ٹرسٹی صاحب کی ہے، یہ نماز ہماری اور آپ کی، یہ نماز ہماری اور آپ کی امانت ہے، ہمارے گردنوں میں امانت ہے، ہمارا اور آپ کا فرض منصبی ہے۔
اور ہماری دنیا اور آخرت کے نجات کا ذریعہ ہے. اس میں جتنا زیادہ ہم اور آپ وقت لگائیں گے, جتنا زیادہ ٹائم لگائیں گے, جتنا زیادہ اس پاکیزہ ماحول میں ہم اور آپ لگے رہیں گے, اتنی زیادہ ہمیں اور آپ کو کامیابی ملے گی. اور دعا تو اس کی جان ہے. فرض نمازوں کے بعد بھی آدمی کو اجتماعی دعا نہ کرے, لیکن کم سے کم انفرادی دعا تو کرے. آج ہمارے یہاں اہل حدیث مسجدوں میں کیا ہو گیا ہے, لوگ غلط فتووں کا سہارا لے کر کے فرض نمازوں کے بعد بھی اکا دکا کوئی آدمی ایسا نہیں ملتا ہے جو مسجد کے اندر انفرادی کسی کونے میں بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کر رہا ہو. ایسا لگتا ہے کہ پورے محلے میں کسی آدمی پر آج کوئی مشکل نہیں, ایسا لگتا ہے کہ آج کوئی بیمار نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ آج کسی کے گھر میں روزی کی کمی نہیں ہے, ایسا لگتا ہے کہ آج کسی کو فقر و محتاجی کا شکار نہیں بنایا گیا ہے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, یہ مس گائیڈ کا, یہ غلط فہمی کا نتیجہ ہے کہ ہم اور آپ یہاں تک پہنچ گئے. اور جب نماز کے بعد ہم دعا نہیں مانگ پاتے ہیں تو نماز سے پہلے مسجد میں نہیں حاضر ہوتے تو کہاں سے دعا مانگیں گے؟ بین الاذان والاقامہ اور دوسرے اوقات جو ہمیں اور آپ کو قبولیت کے بتائے گئے ہیں, ان اوقات میں کیسے ہم اور آپ دعا مانگیں گے؟ اس لیے دعا کے تعلق سے ہمیں اور آپ کو ان لمحات کو بھی یاد کرنا ہے, ان گھڑیوں کو بھی اپنے سامنے رکھنا ہے جو اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اور آپ کو سکھلائے اور بتلائے. سستی نہیں ہونی چاہیے. مشکل آئی فوراً آپ اللہ کے گھر میں پہنچ گئے, پریشانی آئی اللہ کے گھر میں پہنچ گئے, آپ خود دعا مانگے زیادہ بہتر ہے. آپ خود دعا مانگے یہ زیادہ بہتر ہے. کسی بزرگ کے پاس پہنچے, کسی عالم کے پاس پہنچے وسیلہ لینے کے لیے, کسی پیر کے پاس پہنچے وسیلہ لینے کے لیے, اس سے بہتر ہے کہ آپ خود آ کر کے اللہ کے دربار میں اپنی پریشانی کو, اپنی پیشانی کو ٹھیکیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہاں تک فرما دیا ہے کہ اگر جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے, فیتا بھی ٹوٹ جائے, تو بندے سے نہ مانگے, اللہ سے مانگے. گھر میں اگر نمک بھی کم ہو جائے تو بندے سے نہ مانگے, اللہ سے مانگے. اتنا ایمان مضبوط ہو, اتنا ایمان مضبوط ہو کہ ایک ذرے کی ضرورت ہو یا ایک پہاڑ کے برابر کسی چیز کی حاجت ہو تو اللہ رب العالمین کے دربار میں اس مسجد کے اندر حاضر ہو جائے. اسی طریقے سے ایک آخری بات کہہ کر کے اپنی بات ختم کرنا چاہوں گا کہ بہت ساری مروجہ دعائیں, رٹی رٹائی دعائیں جو بسا اوقات صحیح سندوں سے ثابت نہیں ہوتی ہے, یا اسی طریقے سے غلط اعراب اور غلط حرکات کے ساتھ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہمارے اور آپ کے یہاں پڑھی جاتی, یا بہت سارے لوگ پڑھتے ہیں. خاص طور پر حج کی جو دعائیں ہیں, ایک آدمی جا رہا ہے حج کرنے کے لیے, اس نے ایسا معلم پکڑ لیا ہے جو عبادات اور سنتوں کا معلم کم ہے, راستوں کا, ہوٹلوں کا اور مختلف قسم کے کھانوں کا معلم زیادہ ہے. آپ حج میں جا رہے, حج ایک عبادت ہے, تو جو معلم ہونا چاہیے وہ عبادت سکھلانے والا معلم ہونا چاہیے, جو آپ کو بتلائے حج کے ارکان کیا ہے, حج کیسے کیا جاتا ہے, حج کا طریقہ کیا ہے, خانہ کعبہ کی عظمت کیا ہے, اس میں نمازوں کا ثواب کیا ہے, کس طریقے سے آپ وہاں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے, حج میں کہاں کہاں کون کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, طواف کیسے کیا جاتا ہے, اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, صحیح کیسے کیا جاتا ہے, اس میں کون سی دعا پڑھی جاتی ہے, آب زمزم کب پیا جاتا ہے, کیسے دعا پڑھی جاتی ہے, یہ آپ کو سکھلائے. آج سماج و معاشرے کے اندر یا وہاں بھی سعودی عرب کے اندر بھی جو متوفین یا معلمین ہوتے ہیں وہ آپ کو یہ سارے کام نہ سکھلا کر کے, ان کا نام معلم ہوتا ہے, سکھلانے والا, لیکن یہ نہ سکھلا کر کے وہ کیا سکھلاتے ہیں, فلاں محلہ فلاں جگہ واقع ہے, فلاں راستہ فلاں جگہ سے جاتا ہے, فلاں ہوٹل میں کھانا اچھا ملتا ہے, فلاں ہوٹل میں بنگالی چائے ملتی ہے, فلاں ہوٹل میں پان ملتا ہے, نعوذ باللہ بسا اوقات ایسا بھی لوگ بتلاتے ہیں, فلاں جگہ کونے میں کوئی آدمی چوری چھپے بیڑی بھی بیچتا ہے, سگریٹ بھی بیچتا ہے, تمباکو بھی بیچتا ہے. تو عبادات کا معلم کم, ہوٹلوں کے اور کھانے اور پینے کے معلم زیادہ ہو گئے. اللہ رب العالمین جزائے خیر دے. ہمارے دار و خیر کے فاؤنڈیشن
حضرت مولانا شمیع احمد مدنی حفظ اللہ کو کہ انہوں نے حج ٹور اور عمرہ کا ٹور اپنی نگرانی میں شروع کیا ہے. وہ آپ کو حج کا صحیح طریقہ سکھلاتے ہیں, اس کی سنتیں سکھلاتے ہیں, اس کی دعائیں سکھلاتے ہیں. ہم لوگ وہاں جب حج کرنے کے لیے جاتے تھے, ایک دفعہ ہمارے استاذ نے ایک لطیفہ سنایا, صحیح واقعہ تھا. کہا ہم لوگ طواف کر رہے تھے, طواف میں بھی وہاں لوگ ایک کتاب لے کر کے یا معلم جو دعائیں اناپ شناپ یاد رکھتا ہے وہ پڑھتا ہے, اس کے پیچھے لوگ پڑھتے. وہ کیا پڑھتا ہے, صحیح پڑھتا ہے کہ غلط پڑھتا ہے, سب آمین کہتے ہیں. تو معلم دعا مانگ رہا تھا, اس کے اندر اس نے ایک جملہ پڑھا, اللہم لا تدع لنا ذنبا. عربی میں ایک لفظ ہے ذنب, ذنب کے معنی ہوتے گناہ, اور ایک لفظ ہے ذنب, ذنب کے معنی ہوتے پوچھ دم. تو جو دعا مانگی جاتی ہے اس دعا میں یہ ہے کہ اللہم لا تدع لنا ذنبا الا غفرتا, ذنبا الا غفرتا, کہ اللہ تو ہمارے کسی گناہ کو نہ چھوڑ خانہ کعبہ کے اس صحن میں, اس مقام محترم میں, مگر اس کو آج معاف کر دے. ہم دور دراز سے تیرے در میں آئے ہیں, ہمارے سارے گناہوں کو معاف کر دے. تو پیچھے لوگ آمین کہتے ہیں. تو وہ ذنب کے بجائے جو گناہ کے معنی میں ہوتا ہے وہ کیا پڑھ رہا تھا, اللہم لا تدع لنا ذنبا, کہ اللہ کوئی پوچھ نہ چھوڑ. تو پیچھے کوئی سمجھدار عالم تھے, انہوں نے کہا الا قطعتا, مگر یہ کہ تو اس پوچھ کو کاٹ دے. تو اس طرح سے جو لوگ رٹی رٹائی دعائیں پڑھتے ہیں اور ایسے معلمین کا سہارا لیتے ہیں جن کو خود نہ عربی معلوم ہے, نہ سنت معلوم ہے, نہ حج میں اللہ کے نبی کا سنت طریقہ کیا ہے, صحیح دعائیں اللہ کے نبی سے کیا ثابت ہے. بہت سارے لوگ لبیک اللہم لبیک نہیں پڑھ سکتے. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, تو سیکھنے کی ضرورت ہے اور ایسے لوگوں سے بچنے کی ضرورت ہے. 2 لاکھ 3 لاکھ روپیہ لگا کر کے آدمی جاتا ہے اور وہ اپنے گناہوں کی مغفرت نہ مانگنے کے بجائے اپنے پوچھ کاٹنے کی دعا کرتا ہے. آپ بتائیے. اس لیے ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ہم اور آپ زیادہ سے زیادہ اللہ رب العالمین اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے, آپ کی سنت سے جڑے, اور دعاؤں کا وہ طریقہ, دعاؤں کا وہ منہج جو اللہ کے نبی سے ثابت ہے, دعاؤں کے وہ آداب جو ہم نے اور آپ نے سیکھے ہیں, اسی طریقے سے دعاؤں کے وہ الفاظ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بسند صحیح روایت ہے, اس کو سیکھیں. چاہے نماز کی دعا ہو, کھانے پینے کی دعا ہو, ذکر و اذکار کی دعا ہو, یا سونے جاگنے کی دعا ہو, حج کی دعا ہو, رمضان کی دعا ہو, اور ایسی دعاؤں کو اپنے بچوں کو سکھلائے, اپنے سماج اور معاشرے کے اندر ان دعاؤں کا, ان سنتوں کا احیاء کریں. تب جا کر کے ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے سامنے اپنی فریاد پاکیزہ ماحول میں اور اللہ کے نبی کی سنت طریقے کے مطابق رکھ سکتے ہیں, اور قبولیت کے امکانات بڑھ سکتے ہیں. دعاؤں کی قبولیت کے ہم اور آپ مستحق قرار دیے جا سکتے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو خالص اپنی ذات سے توجہ جوڑنے کی توفیق عطا فرمائے, اور دنیا کے اندر چاہے سکھ کا ماحول ہو یا غم اور پریشانیوں کی حالت ہو, ان دونوں حالتوں میں اللہ رب العالمین ہمیں اپنی ذات کی طرف رجوع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہم سے جو گناہ ہے اللہ رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. اللہ رب العالمین ہمیں شرک سے, بدعات سے اور ہر قسم کی خرافات سے محفوظ فرما دے, ہماری نیکیوں کو قبول فرما لے. اللہ رب العالمین سنت کے مطابق ہمیں دنیا کے اندر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.